بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا ہے، انسانیت کا ایک پیغام دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو انسانیت کا درس اور سبق اور فکر ہمارا مذہب اسلام فراہم کرتا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں، یعنی موجودہ حالات جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ مسلمانوں کو اب متحد ہو جانا چاہیے۔ اگر آج متحد نہیں ہوئے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ محبوب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا معاملہ کریں، بھائی چارگی کا معاملہ کریں۔ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں، جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ۔ اور حضور علیہ السلام نے کمال ایمان کا دار و مدار جو رکھا، کمال ایمان، حضور فرماتے ہیں لا تؤمنوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگے۔ ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈال کر دیکھیں یا خود کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کس کس کے لیے محبتیں ہیں اور کس کس کے لیے عداوتیں اور نفرتیں پنپ رہی ہیں اور جنم لے رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم عرض کر دوں۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے جو ہے جنت کی بشارت دی صحابہ کے مجمع میں۔ صحابہ کو بڑا اشتیاق ہوتا تھا کہ اس کا عمل معلوم کر لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ بشارت دی تو صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں، ان کو متبع سنت کہا جاتا ہے، یعنی حضور کی سنت کی اتباع کرنے والی۔ انہیں اشتیاق ہوا کہ یہ شخص جس کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، اس کے اعمال معلوم کریے ہیں کہ اعمال کیسے ہیں اس کے۔ 3 دن اس کے گھر مہمان کے لیے اس سے اجازت لی، 3 دن تک اس کے گھر پر رہے، اس کے اعمال دیکھے، عبادت میں کوئی زیادتی نہ پائی، یعنی کثرت سے کوئی عبادت نہیں کرتے تھے جیسے عام صحابہ عبادت کرتے تھے، نماز پنجگانہ، اور رات میں تھوڑا سا اٹھتے تھے اور نفل پڑھ لیتے تھے۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے، ان سے دریافت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت جو تم کو دی ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا عمل ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا میرا کوئی اتنا بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرا دل کینے سے خالی رہتا، کسی کی عداوت میرے دل میں نہیں ہوتی، کسی کی دشمنی لے کر نہیں سوتا، کسی کا برا نہیں چاہتا ہوں۔ اور یہ کسی کا برا چاہنا، کسی سے کینہ رکھنا، کسی سے عداوت رکھنا، یہ کوئی عمل ہے یہود و نصارہ کا، جنہوں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ برا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں وہ ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، آپس میں محبتیں الفتیں کرنے لگیں۔ اگر آج مسلمان آپس میں محبتیں کرنے لگیں، بھائی چارگی قائم کر لیں، تو یہی مسلمان پھر سے ان کو گیا ہوا عروج واپس مل سکتا ہے، یہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ لیکن آپس کا انتشار، کسی نے بڑی خوب بات کہی ہے
کہ انتشار جو ہے یہ موت ہے اور اتفاق اور اتحاد یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے۔ قوموں کی حیات جو ہے ان کے تخیل پر ہے موقوف۔ جہاں اتحاد ہوگا وہاں عروج ہوگا۔ آپ دیکھیں یہود و نصارہ کو دیکھیں آپ، یہود پوری دنیا کے اندر مختصر ہیں، کروڑوں ہوں گے بس، لیکن آج پوری دنیا پر اگر کسی کا قبضہ دیکھیں، قبضہ حکمیہ، اور اگر دیکھیں کسی کا اثر و رسوخ ہے تو آپ جانتے ہیں اسرائیلی طاقت کو۔ علامہ اقبال انگلینڈ گئے، انہوں نے ایک دیکھا ایک بچہ جو ہے پارک میں کتاب لیے ہوئے پڑھ رہا ہے اور سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس سے کہا کہ بیٹے آپ نہیں کھیل رہے؟ اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایسی قوم سے ہوں کہ اگر میں کھیلنے لگ گیا اور پڑھا نہیں تو میری قوم کا عروج نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ اپنی قوم کو عروج دینے کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے کس قدر جہد کیا کرتے ہیں۔ اور ایک بچے کا آپ ذہن دیکھیں، اس کی سوچ کو دیکھیں۔ ہمارے بچوں کو دیکھیں، کوئی موبائل کے گیم میں لگا ہے، کوئی ویڈیوز میں لگا ہے، بلکہ بچے کیا بڑے بھی، ان کے والدین بھی اس میں لگے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ ادب بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، محبت بڑوں سے سیکھتے ہیں، دین بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے بچے ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں، محبتیں سیکھ رہے ہیں یا نفرتیں سیکھ رہے ہیں، دینداری سیکھ رہے ہیں یا فسق و فجور سیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اور جو آج دعوت فکر دے رہے ہیں ہمارے ملک کے حالات، ہمیں آج ہمارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، جو ہمارے حقوق کی تلفی کی جا رہی ہے، کئی حجابات کے نام پر ہماری بہنوں کے ساتھ جو ہے ان کو رسوا کیا جاتا ہے، کہیں جو ہے اسٹوڈنٹ کے نام پر جو بھید بھاؤ کیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، اگر سامنے آپ کے غیر قوم والا ہے تو آپ کے ساتھ بھید بھاؤ کرتا ہوا اکثر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، کیوں نہ ہماری قوم کے افراد ایسے ہوں کہ ہماری قوم کے افراد ججز بنے، ڈاکٹرز بنے، ہماری قوم کے افراد جو ہیں، ہماری قوم کے افراد بڑے سائنسداں بنے، لیکن ہماری قوم کے جوانوں کو دیکھیں جن کی جوانیاں جو ہیں فسق و فجور میں گزر رہی ہیں۔ جوانیاں ہمارے جوانوں کی جو ہے نشے کی نظر ہو چکی ہیں، کوئی سلبے کا عادی ہو چکا ہے، کوئی چرس کا عادی ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی جوانی کو جو ہے نشے کی نظر کر دیں۔ اگر نشہ چڑھانا ہے تو تعلیم کا نشہ چڑھائیے، اپنی قوم کی ترقی کا نشہ چڑھائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیبات اپنے فرامین میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے کسی مسلم بھائی کی پریشانی کو دور کیا، کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام آپس کی ہمدردی اور محبت کا پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جب میدان محشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا، کدھر اسے سایہ نہ ملے گا، اللہ تعالیٰ خاص اس کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا جو کسی کی محبت میں اور کسی کی ہمدردی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی قابل کیا ہے، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو یا نسبی اعتبار سے ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی قابل کیا اور میدان محشر میں اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پرسش کرے۔ ہمارے سامنے غریب و غربا سوسائڈ اور خودکشی کر رہے تھے، ہمارے سامنے ہماری قوم کے بچے ہوٹلوں پر چائے کے گلاس دھو رہے تھے۔ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف ان کا میلان کرتے، ان کو جو ہے تعلیمی میدان میں جو ہے آگے بڑھاتے، لیکن اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے باپ بیٹھے تھے جن کے سامنے ان کی بیٹیاں گھروں پر تھیں، کس بنیاد پر؟ اسباب نہ تھے اور اپنی بچوں کی شادی نہ کر پائے،
اور وہ باپ سوسائڈ کر رہے تھے، خون کے آنسو رو رہے تھے، تو کیا ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا؟ کل میدان محشر میں اللہ نے اگر ہمیں سوال کے کٹگرے میں کھڑا کیا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، غریب جو ہے ہاسپٹل کے اندر اس کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے علاج کے پیسے نہ تھے، اور تمہارے پاس میں نے تمہیں نعمت دی تھی، تم نے اپنی تجوریاں بھری، تم نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا، طوائف اور ناچنے والی عورتوں پر اپنے مالوں کو لٹایا، لیکن غریب و غربا جو مستحقین تھے ان پر اپنے مال کو صرف کر کے ان کی جانوں کو محفوظ نہیں کیا، اپنی قوم کی تعلیمی سطح کو جو ہے مضبوط نہیں کیا، کل ہمارا کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائیوں، غیر مسلموں کے بچوں کو آپ دیکھیں یا ان کے علاقوں کو دیکھیں آپ، اور پھر اپنے علاقوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارے بچوں کی زبان پر گانے، ہمارے بچے ناچتے ہوئے ملیں گے۔ آپ یوٹیوب کو سرچ کر کے دیکھیں، سب سے زیادہ کامیڈین ویڈیوز اگر کوئی بنانے والے ہیں تو وہ مسلمان ملیں گے، مسلمان برے اڈوں کو آباد کرنے والے، اور غیر مسلم کوئی آئی پی ایس بن رہا ہے، کوئی جج بن رہا ہے، کوئی وقت کا سائنسداں بن رہا ہے، لیکن ہمارے بچے دیکھیں نشے کی نظر ہو رہے ہیں، جوئے کی نظر ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کی جوانی جو ہے فسق و فجور میں رائگا جا رہی ہے، اور اس کی فکر نہیں ہے کسی کو، ماں باپ کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ ماں باپ نے بچے پیدا کر کے روڈوں پر چھوڑ دیا اور سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، روٹی دے دی اور کپڑا دے دیا، حق ادا کر دیا بچے کا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو تعلیمی میدان میں اور اس کے فیوچر کو تابناک کرنا۔ اگر آپ کا بچہ میرے بھائیوں جواری ہو رہا ہے، شرابی ہو رہا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہو چکا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ جواری ہوا ہے اس کی غلطی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا بھی ہاتھ ہے اس میں، اس کو بگاڑنے میں۔ میرے بھائیوں، تو آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپس میں محبت اور ہمدردی یہ صرف امام اور مفتی کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے قوم کے بارے میں، اس کی ہمدردی کے بارے میں، اس کی ترقی کے بارے میں اور اس کے عروج کے بارے میں غور و فکر کرے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک دل کا درد ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ مدرسے والوں کی اور مفتیوں کی، دارالفتہ میں بیٹھے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی قابل کیا ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے، اس فن کے ذریعے امت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور ایسے معاشرے کے اندر آپ کو لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس نام کر دی کہ ہمیں قوم کی خدمت کرنی ہے، قوم کا عروج واپس لانا ہے۔ حضرت